چہروں کے بال نکالنا ہے نا. چہروں کے بال سے مراد بھویں ہیں. یاد رکھیے کہ تو اس زمانے میں عورتیں بھووں کے ہی بال نکالتی ہیں اور عورتوں کو چہرے پہ صرف بھووں پہ بال ہوتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو بھووں کے بال نکالنا کتنا کامن ہو چکا ہے. اب فیض بھائی کچھ بھی بول رہے آپ، اتنا کڑک نہیں بولنا. اسلام بہت نرم دین ہے، اسلام میں بڑی آسانیاں ہیں، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ہاں میرے بال ایسے کانٹوں کے جیسے کھڑے ہو جا رہے، میری دونوں بھویں جا کے مل گئی، ٹھیک ہے، میری بھویں ملنے کے بعد ادھر سے بھی اوپر جا رہی، اچھا نہیں لگتا وہ، ٹھیک ہے، میری بھویں بہت موٹی ہے نا، تو مجھے باریک کاڑی کیسے بنا دینے کی اس کو بھووں کو. کسی کی موٹے بھویں ہیں، کسی کی موٹی پتلی ہے، کسی کی بھویں باریک ہے. اور آپ کو پتا ہے فطری طور سے بھی عورتوں کی بھویں اللہ نے مردوں کے مقابلے میں بہت باریک بنائی. مردوں کی بھویں دیکھیے اب کتنی چوڑی ہوتی نا، عورتوں کی نہیں ہوتی. آپ اپنی والدہ کی دیکھیے، بہن کی دیکھیے، بیٹی کی دیکھیے، پتلی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ خود جانتا کہ اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے. آپ مان لو مردوں کے مقابلے میں عورتیں 1% بھی نہیں جو ٹخلی ہوتی ہے، بال جاتے ہیں. مردوں کے بال جاتے ہیں، عورتوں کے نہیں جاتے بال. آپ نے کبھی کوئی عورت کو دیکھا کوئی عورت ہے اور اس کے بال چلے گئے 20 سال کی عمر میں؟ نہیں ملیں گا آپ کو سوائے بیماری کے. اللہ کو پتا ہے اس کی ضرورت ہے. آپ نے کبھی عورتوں کو دیکھا پورے جسم میں بال بھرے، ویسا کوئی قصہ سنا بال بھرے رہے. لیکن مردوں کو آپ دیکھیں کتنے ریچ کیسے ہو جاتے کچھ مرد تو اتنے بال کہ اگر بنین میں گھر سے باہر نکل تو بولتے رہے ہم ڈر گئے تھے آپ نے کیا کیا. ماشاءاللہ جسم پر بال ہوتے ہیں چونکہ مرد محنت کرتا ہے مشقت، اور بالوں کے نیچے سوراخ ہوتے ہیں جسم میں جو کیا کرتے ہیں باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے پسینے کو باہر ضائع کرتے ہیں. اور عورتوں کو ویسے مشقت کام نہیں کرنا ہے. اللہ نے فطری طور سے ان کو بال کم دیے، نہ ہاتھوں پر بال دکھیں گے نہ پیر. یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس نے کیا بنایا. میرے بھائی آپ کیوں سمجھ رہے کہ اس سے میں خوبصورت لگوں گی، اس سے آپ بدنما، ہاں شیطان کو تو آپ بہت ضرور پسند آؤں گی لیکن آپ بدنما اور اپنی تخلیق کو بدل لوں گی. میری بہنوں سے میری ماؤں سے گزارش ہے یہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، اور آپ جیسے ہیں سب سے خوبصورت ہے. یاد رکھیے سب سے خوبصورت ہے. تو بھویں اللہ نے جیسا بال دیے الگ الگ شیپ سائز میں، کان دیے، آنکھ دیے، ناک دیے، منہ دیے، داڑھی ہے، مونچھیں مردوں کی ہوتی ہیں، اسی طرح بھویں ہوتی ہیں. ہر بھو الگ شکل کی، کسی کی مل جاتی ہے، کسی کی ملنے کا دی بڑی، کسی کی ادھر جانے کے بدلے ادھر چلے جاتی. کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے بنایا جیسا اس نے چاہا، کیا مسئلہ اس کے اندر. سمجھ. لیکن وہ اسپیسیفک خوبصورتی کا پیمانہ پتلی بھویں، تب چلو بھائی دکان پہ، ہاں پارلر پہ پتلی بھویں. بھو بنانے کا طریقہ بھی دیکھیے، کوئی پٹکے لگا کے اکھاڑ رہا ہے. دین کے لیے ایسی تکلیف برداشت نہیں کریں گے ہاں کہ بھائی دینی مشقت ہے، دینی اجتماع میں بیٹھنا ہے، بہت پسینہ آئیں گا، بہت تکلیف ہوں گی، یہ ہوں گا، وہاں نہیں. لیکن پارلروں میں جا کر وہ بال جب نکالتے نا جسم کے بھووں کے، اس کی کچھ ٹیکنیکس پتا ہے آپ کو. ایک ٹیکنیک ہوتی ہے وہ چپکا دیتا ہو، چپکا کے کھینچ ڈالتا، پورے بال اکھڑ کے نکل. ہاں تو وہاں منہ میں دستیاں وستیاں لے کے چلاتے بیٹھتے. ایک میتھڈ ہوتا ہے ویکس، آپ کریم لگا کے نکالیے لیکن اس سے بہت جلدی آ جاتے ہیں. لیکن جو کھینچ کے نکالتے ہیں نا سال بھر نہیں آتے، چٹکا کھینچتے. لیکن دین کے لیے تکلیف نہیں برداشت کیے، بچوں کی بیماریوں میں تکلیف برداشت نہیں کیے، اسی طرح اپنے شوہر کے لیے ایسی مشقت نہیں برداشت کی، لیکن خوبصورتی کے لیے نکالو نکال رہے تھے بھووں کے بال نکالتے. معلوم کیسے نکالتے؟ تاگا لے کر تاگے گھماتے، وہ تاگے سے اٹک کے رول ہو کے ٹوٹ جاتے، مطلب پلک کھینچ کے نکالے جا رہے ہیں، پلک کر رہے ہیں. ٹھیک. اب دیکھیے ماں کے گود میں بچہ بیٹھا ہے، ماں کی گود میں بچہ بیٹھا، بیٹھے بیٹھے کیا کر رہا مانو ایک بال پکڑا ہاتھ کر کھینچ دے رہا، ہر چھوڑ دن بالا نوچتا، ہر چھوڑ دن نہیں کرتا. وہاں جا کے لیکن وہاں کے نکالو نکالو، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. خوبصورتی کے لیے اتنا برداشت کرنا ہی پڑتا نا. بچوں کے لیے نہیں کریں گے لیکن خوبصورتی کے لیے نکالیے آپ. بالکل اللہ اجر دے آپ کو، جزائے خیر دے، آپ نے اتنا خوبصورت بنا دیا میرے کو. حالانکہ دونوں لعنتی ہیں، نکالنے والی میں دونوں لعنتی، لعنت ہو رہی، ہر خیر سے محروم اور دعائیں دے رہے ایک دوسرے کو. ٹھیک. آپ نے بچی کو بڑا اچھا کر دیا، ڈیزائننگ بنا دی. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں چینجز کرو اور پھر زندگی بھر پچھتاؤ. میں تو بولتا پھر جو اگلے بال آتے ہیں نا 2-4 بار یہ صاف کرنے کے بعد وہ کھڑے ایک دم سامنے آتے سینگوں کے جیسے. پہلے تو بھی ایسے تھے اب سیدھے آتے، موٹے ہو جاتے ہیں، روحوں کی شکل اختیار سے چھوڑ کر موٹے ہو جاتے ہیں. اور ایک زمانے کے بعد کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. جب وہ اکھاڑ کے آتے نا تو 2 دن تک چہرہ نہیں بتا، پورے سوجے ہوئے رہتے بھویں ایسی، چھپا کے رکھنا پڑتا، لال ہوتی. پھر اس کے بعد کنٹرول میں 2 دن کے سوجن آ جاتی اس میں. یہ سب چیزیں برداشت ہو رہی کس کے لیے؟ دین کے لیے نہیں ہے. نہیں ماں اتنے دور ہم جاؤ، اتنا یہ کرو، اتنا وہ کرو، اتنا سیکھو، اس تک نہیں. لیکن ہاں خوبصورتی کے لیے یہ ساری چیزیں برداشت کریں. تو بال جو چہرے کے بال نکالنے والے. اب ایک کوشچن، کیا اپر لپس جو ہے رہ جاتے ہیں یا داڑھی پہ اگر مطلب یہ حصے پر عورتوں کو بال تو کیا نکال سکتی ہے؟ چونکہ یہ عورتوں کی فطری حصہ نہیں ہے لہٰذا اس کے نکالنے کا جواز ہے.
لیکن میں نے پھر کہا تھا نکالنے کا جواز تو ہے، لیکن نکالنے کے بعد جو نتائج نظر آئے وہ یہ ہے. ایک ہے جواز کا ہونا، جواز ہے کہ اپر لپس کے بال عورت نکال سکتی ضرورت پڑنے پر، کہ تو یہ ان کی فطری حصہ نہیں ہے، مونچھیں ان کا فطرت کا پارٹ نہیں ہے، داڑھی ان کی فطرت کا پارٹ نہیں، تو اگر کوئی بال آ جاتا ہے داڑھی پر یہ، لیکن میں کہوں گا رہنے دینے میں زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ جتنا آپ سو کاٹیں گے اتنا زیادہ بڑھ بڑھ کے آتے ہیں سوائے ضرورتوں کے، لیکن بہرحال جواز موجود ہے.